الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی سیرت کے حوالے سے 31ویں بات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ایسی عظیم حقیقت ہے کہ مجھ ناقص کی رائے میں ہم مسلمانوں کی کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد اس سے کوسوں دور ہے، اور اگر اس بات کا ہمیں یقین آ جائے، ہمارا رخ بدل جائے، امت کی حالت میں انقلاب آ جائے، وہ بات کیا ہے؟ خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ کہنے والے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھتا ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ بات ختم ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہنے والے اور سننے والے ان کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہماری عزت دین سے ہٹنے میں اور دین کے ساتھ عزت کا یقین رکھنے والے میرے گمان کے مطابق، اور اللہ کرے کہ وہ گمان غلط ہو، بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین نے جو عزت دین کی خدمت میں رکھی ہے کہ آدمی وسائل کی کمی کے باوجود دلوں پر حکمرانی کرتا، بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے۔ کہنے اور سننے والوں کی بڑی تعداد اس یقین سے محروم۔ آئیے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اللہ پاک نے دین کی خدمت کی وجہ سے کیا شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کسی خاندان، جنس، جگہ کے لوگوں کے لیے مختص نہیں۔ جو کوئی اخلاص سے اس کے لیے کوشش کرے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہاں مکہ مدینہ اور کہاں بخارا، اور اس زمانے میں کہاں علم حدیث کی بلندیاں، اور کہاں ایک ایسا شخص جس کے پردادا کے والد یعنی اس کی نسل کا اوپر چوتھا شخص غیر مسلمان آتش پرست آگ کو پوجنے والا تھا، لیکن والدین کی مخلصانہ دعاؤں، پاکیزہ کمائی، تحد استطاعت یعنی جہاں تک ہمت تھی، بہترین تربیت، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی شب و روز کی انتھک جد و جہد کو اللہ تعالی نے بار آور پھل والی بنا دیا۔ اور کیا ہوا؟ اور اللہ کی توفیق سے انہیں وہ رقم ملا جو اس سے پہلے امت میں کسی کو نہ ملا تھا، اور ان کے بعد بھی ان کی وفات کو کم و بیش 11 کم 1200 سال ہو چکے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان 12 صدیوں میں وہ رقم امت کی طرف سے آج تک کسی کو نہیں ملا، اور وہ وقت تھا
امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے بادشاہ۔ میرے علم کے مطابق یہ لقب نہ ان سے پہلے امت میں کسی راجا نے، میرا علم تو انتہائی محدود ہے، اور نہ ان کے بعد 12 صدیوں میں کم و بیش کسی کو امت کی طرف سے یہ لقب ملا، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے بادشاہ۔ اور اصل بادشاہی قرآن و حدیث کی چھتری کے نیچے ہے، یا وہ بادشاہی ہے آج باہر اور کل اندر اور پرسوں سوری پر؟ خدمت دین کا عظیم دنیاوی سیرہ، ان کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا سبق کی آخری بات۔ امام بخاری نے اپنی زندگی حدیث شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نہایت بلند مقام اور غیر معمولی عزت و تکریم عطا فرمائی۔ اہل دین کی نگاہوں میں انتہائی بلند و بالا فرمایا، ان کے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ محبت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المجادلہ 28واں پارہ آیت شریفہ 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں اونچا کرتا ہے، اور ان اونچا کیے جانے لوگوں میں سے اور کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو اللہ اونچا کرتا ہے ان میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجات اور بلند ہیں۔ اہل ایمان بلند، لیکن اہل ایمان میں سے بھی وہ جن کے پاس علم ہے، اور کون سا علم؟ فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، کون سا علم؟ کتاب و سنت کا علم۔ اور کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری وہ حرام نہیں، فرض کفایہ ہے، لیکن وہ نمبر 2 ہے، نمبر 1 نہیں۔ اور بدقسمتی کیا ہے کہ نمبر 2 وہ تو 1 ہے، اور نمبر 1 کا نام و نشان بھی ہمارا دین دنیاوی علوم اس کو بیکار نہیں کہتا، فرض کفایہ ہے، امت کے لیے ضروری ہے پڑھے، لیکن وہ دین کی چھتری کے نیچے ہوں گے، مبارک ہوں گی، وگرنہ وہی کچھ ہے جو ہو رہا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو کسی اس سے پوچھ لیجیے کہ وہاں جا کے پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کیفیٹیریاز میں درختوں کے نیچے کناروں پر کیا کچھ ہو رہا۔ کناروں نہیں، اب تو بڑے سارے عام ہو رہا۔ حافظ ابن حجر اس بلندی کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور اسی پر آج کا سبق رکے گا۔ یہ عظمت و رفعت جو دین کے علم کی وجہ سے ہے، کہاں ہے؟ دنیا میں معنوی، کیا مطلب معنوی کا؟ کہ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ امام بخاری کا نام جب زبان پہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ نہیں اپنی زبان کو چوم لے۔ کبھی میرے گھر میں اپنے پردادا کا نام اتنی دفعہ آیا ہے جتنی دفعہ امام بخاری کا آتا ہے۔ کہاں کہاں امام بخاری کا نام؟ یہاں چوک میں جی 11 10 اور 11 کے درمیان جو راؤنڈ بڑے شوق سے نام رکھا گیا، میرے دادے کا نام یا آپ میں سے کسی کے دادا کا نام، امام بخاری چوک۔ اور جنہوں نے بورڈ لگایا پوچھتے رہتے ہیں بورڈ ہے کہ نہیں، کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں دین والوں کی حکمرانی ہے۔ G8 ہے امام بخاری مسجد،
سیالکوٹ میں موترا میں امام بخاری اسلامک یونیورسٹی، امام بخاری کے چچا کے بیٹے ہیں، یا نواسے ہیں یا پوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں بادشاہت ہے امام بخاری کی۔ اور دنیا میں دلوں میں جاگزی ہونا، مقام و مرتبہ اور عمدہ شہرت، اور آخرت میں آنکھوں سے دیکھی جانے والی بلندی ہوگی، محلات ہوں گے، اعلیٰ درجات ہوں گے۔ اہل جنت علم والوں کے درجات کو دیکھیں گے۔ یا اللہ، نالائق، نکارے، نکمے ہم اور ہماری نسلیں بھی ہماری طرح کمزور، یا اللہ یہ خیر ہم میں اور ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ دنیا سے بھی محروم نہ رکھنا، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن دنیا کو وہ حیثیت دیں جو اس کا حق ہے، اور آخرت کو وہ حیثیت دیں جو اس کا مقام ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سدھار اور آخرت بھی سدھار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے معاملات سدھار دے، ہمارا رخ سیدھا کر دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں سے نجات دے دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے کنبوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم ان کے لیے شفقت و رحمت اور دعائیں کرنے والے، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، اور وہ ہمارا آپ کی رحمت سے احترام کرنے والے ہوں۔ اے اللہ گھروں میں احترام کی فضا پیدا کر، محبت و ایثار، شفقت و رحمت کی فضا پیدا کر۔ اے اللہ گھروں کو ہر گندگی سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے پاک فرما۔ عفت، طہارت، پاکیزگی، ستھرائی، تقوی، پرہیزگاری، اے اللہ گھروں میں اس کا دورہ فرما۔ بیماروں کو شفا دے، بگڑے ہوں کو سیدھا کر، ٹیڑوں کو درست فرما دے۔ فوت شدگان حالت ایمان پر ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ امت پہ رحم فرما، امت کے مظلوموں کی مدد فرما، امت پر ظلم و ستم کرنے والوں کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی معاف فرما، اور ٹھیک کہی سنی بات اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یادداشت کے لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے سید الایام، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے اسلام میں خاص حیثیت والا ہے۔ اس میں مسنون، مستحب اور پیاری پیاری باتیں یہ ہے کہ اس دن غسل کیا جائے، اور غسل کرنا ہر بالغ عاقل مسلمان پر، مرد پر فرض ہے۔ غسل کیا جائے، بقدر استطاعت صاف ستھرے اچھے کپڑے استعمال کیے جائیں، خوشبو کا استعمال کیا جائے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے کہ خطبہ شروع ہونے پر مسجد کے دروازوں پر موجود فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ خطبہ کے دوران کسی قسم کی گفتگو اور کسی قسم کی حرکت نہ کی جائے، پوری توجہ سے اول تا آخر خطبہ سنا جائے۔ خطبہ سے پہلے صرف 2 نفل تحیت المسجد ہیں، اور اگر کوئی نفلی نماز اور چاہے تو پڑھے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے ظہر والی سنتیں نہیں ہیں، اور خطبہ جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنتیں ادا کریں تو 2 کر کے 4 ہیں، اگر گھروں میں پڑھیں تو صرف 2 ہیں۔ اور جمعہ کے دن ایک بہت ہی مبارک بات کہ عصر سے مغرب تک ایک ایسی گھڑی ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس میں یہ رحمت ہے کہ جو کوئی اس میں دعا کرے، جو مانگے گا اللہ کی فضل و کرم سے دیا جائے گا۔ حضرات و خواتین اس طرف خوب توجہ کریں، اور ہر جمعہ میں اس گھڑی کی جستجو کے لیے بقدر استطاعت جد و جہد کی جائے۔ جمعہ کے دن ایک اور بہت پسندیدہ کام یہ ہے کہ سورہ الکہف کی
تلاوت کی جائے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو جمعہ کی برکات کو پانے والوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔